أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نبر قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره وبسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام فلا تقولن إني مؤمر آمر فأطاع. صلوات على محمد عزیزان گرامی، 7 محرم تھی آج اور مجلس 7ویں مرحلے میں پہنچ چکی ہے. ہمارا موضوع جناب مولا کائنات کا عہد نامہ ہے حضرت مالک اشتر کے نام، جس کو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اس مرحلے میں مولا فرماتے ہیں کہ اے مالک، کبھی نہ کہنا اپنی رعایا سے انی مؤمرون، میں حکم کرنے والا ہوں، میں حاکم ہوں، فآمر فاطاع، میں جو حکم دوں گا میرے حکم کو ماننا. اے مالک، لوگوں سے یہ مت کہنا میرا حکم نافذ ہے. یاد رکھنا تم سے بھی کوئی بالا تر ہے جو تمہیں بھی حکم دیتا ہے. اللہ کو وہ بندہ پسند نہیں کہ جو لوگوں سے کہے میری اطاعت کرو، میرے حکم کو مانو. عوام کو، رعایا کو، رعیت کو کبھی بھی اس انداز سے گفتگو نہ کرنا کہ تمکنت، تکبر، غرور کی بو آنے لگے. اور اگر کبھی تمہیں تمکنت پریشان، دیکھیں یہ میں نے کہا کہ صرف جناب مالک اشتر کو وصیت نہیں ہے، ان کے لیے، ہم سب کے لیے ہے. تو آج کی حکمران سنیں. میں جانتا ہوں کہ مجھے ہر جگہ پہ سنا جا رہا ہے، سارے ادارے ریکارڈ بھی کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، اچھی بات ہے. میں گھبرا کے بات نہیں کرتا، اپنے مزاج سے مجبور ہوں، میں اپنے مزاج کے مطابق ہی پڑھوں گا. تو سب سن رہے ہیں. عزیزان گرامی، مولا یہاں پہ بڑے خوبصورت جملے ادا فرما رہے ہیں. مولا کہتے ہیں مالک، کبھی بھی رعایا سے یہ مت کہنا میرا حکم مانو، میں اس لائق ہوں کہ میرا حکم مانا جائے. جناب مولا کائنات حضرت مالک اشتر سے بھی کہہ رہے ہیں تم بھی نہ کہنا، یہ صرف معصوم کو زیب دیتا ہے. حیدری، یہ صرف معصوم کا رتبہ ہے جو پاک ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، جو عصمت کبریٰ کے درجے پہ فائز ہے. مالک کبھی مت کہیے گا. اور اگر کبھی تمکنت، غرور تمہیں تنگ کرنے لگے، محسوس ہونے لگے میں حاکم ہوں، میں بڑا ہوں، میری رعایا ہے، میں تخت پہ بیٹھا ہوں، تو مالک انظر الی عظم ملک اللہ، اللہ کی اس ملک و ملکوت کی عظمت کو دیکھنا اور اپنے آپ کو دیکھنا تم کتنے بے بس ہو، کتنے کام تم کر ہی نہیں پاتے. میرے ایک دوست مجھ سے ملنے کے لیے آئے باہر کے ایک ملک میں، تو میں نے دیکھا ان کی آنکھ بند.
میں نے سوال کیا ان سے، کیا صاحب آنکھ کو کیا ہوا؟ کہا مولانا آج صبح اٹھا ہوں کھولے نہیں رہی آنکھ، ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے کہا یہ جو آپ کی آنکھ کے اوپر مسلز ہوتے ہیں وہ کمزور ہو گئے ہیں، آنکھ دیکھ سکتی ہے لیکن یہ آنکھ کھل نہیں رہی، تو وہ دوبارہ وہاں پہ کچھ طاقت دیں گے تاکہ آنکھ کھل سکے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ انسان جو اپنی آنکھ کی اس ڈیلے کے اوپر یہ جو ہلکی سی کھال ہے اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ کھولے یا بند کرے جب تک اللہ طاقت نہ دے۔ وہ اللہ کی مخلوق کو کیوں کہتا ہے تم میری رعایا ہو، میں حاکم ہوں، مجھے ماننا، نہیں مانو گے تو تمہیں نہیں پتا میں کتنا طاقتور ہوں، تو ہے کون؟ ہمیں جیسا ایک اللہ کا ادنا سا بندہ۔ اس لیے مولا فرماتے ہیں خبردار رعایا سے کبھی بھی اس انداز سے گفتگو نہ کرنا۔ میری باتیں بری تو نہیں محسوس ہو رہی؟ مولا فرماتے ہیں تو ادارے گرامی یہ صرف حاکموں کے لیے نہیں ہے، ہر گھر میں نوکر چاکر ہوتے ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے، مجمع ہے میرے ساتھ، باتوں کو برا نہ بنائیے گا، ہر گھر میں نوکر چاکر، ہر آدمی بڑے عہدے پہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ماتحت ہوتا۔ مولا فرماتے ہیں کبھی اتنا غرور نہ کرنا، کیڑا بیٹھ جائے، نجم بلاغہ میں مولا فرماتے ہیں کیڑا مچھر مکھی تم پہ بیٹھ جائے تو تم جان سے مار دیتے ہو، تجھ میں اتنی جرت تو نہیں جانتا میں ہوں کون؟ مولا فرماتے ہیں یہی کیڑے قبر میں تمہیں کھا لیں گے، طاقت نہیں ہوگی، ہٹا دو۔ گھبرا گئے حضرات؟ میں قبر سے ڈرا نہیں رہا، زندگی کے اصول سمجھا رہا ہوں۔ تکبر سے جینا بند کرو، تکبر اکڑ لاتا ہے۔ مولا علی کہتے ہیں اکڑنا مردے کی علامت ہے۔ میں حیران ہوں کہ آپ میرے تبلیغی جملوں پر بھی نعرے لگا رہے ہیں، یہ صرف عشق امیر المؤمنین ہے کہ جو آپ کو یہاں تک لے آئے۔ تو مولا فرماتے ہیں اکڑنا مردے کی علامت ہے، زندہ انسان اکڑتا نہیں ہے۔ اور سعدی شیرازی نے بڑا پیارا جملہ کہا، سعدی کہتا ہے وہ درخت اکڑ کے کھڑا رہتا ہے جس پہ پھل نہ ہو۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ وہ درخت جس پہ پھل ہو جھکا رہتا ہے، جھکنا پھل ہونے کی علامت ہے، اکڑنا بغیر پھل ہونے کی علامت ہے۔ اگر کسی کے پاس علم کا پھل ہو، اخلاق کا، ایمان کا پھل ہو، جھکا رہے گا، نہیں تو اکڑا کھڑا رہے گا۔ اکڑنے کی ضرورت نہیں۔ مولا فرماتے ہیں مالک رعایت سے اکڑ کے بات مت کرنا۔ جب راستے میں چل رہے ہو تو کس انداز سے چلتے ہیں؟ یہاں تک مولا فرماتے ہیں کتنے آج کل تو کریمیں بن گئی، میری باتوں کا برا نہ منائیے گا، میں سب جملے پڑھوں گا۔ آج لوشنز ہیں، کریمز ہیں، کتنی بنا لی ہیں، انسان کی کھال نرم رہے، یہ تپش سورج کی جھلسان نہ دے، سردی زیادہ ہو تب بھی وہاں پہ مختلف لبوں پہ چہرے پہ کریمیں لگائی جاتی ہیں کہ سردی کھال کو اکڑا نہ دے۔ ایسا نہیں کہ اس زمانے میں بھی لوگ مختلف جیسے زیتون کا تیل استعمال کرتے تھے۔ مولا فرماتے تھے انسان اسی جسم کو تر و تازہ رکھنے کے لیے کتنے روغن استعمال کرتا ہے، اور جب یہی خاک کے نیچے ہوگا تو طاقت ہی نہیں ہوگی کہے کہ میں بھی نہا کے آیا ہوں۔ میں جتنے بھی جملے پیش کروں گا تکبر کے خلاف ہی پیش کروں گا۔ میرا ایک سوال میرے اپنے تمام ان بھائیوں سے، میرے بزرگ، میرے بچے، عزیزان گرامی، رسول خدا اور علی مرتضیٰ سے تو دنیا میں کوئی افضل نہیں ہے، ہاں یا نہ کہیے؟ بھائی اللہ کے بعد دنیا میں شیعہ عقیدہ یہی ہے، مجھے سب سے بحث میں شیعہ عقیدہ یہی ہے، اللہ کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ رتبہ اور مقام سرور کائنات اور مولا علی کا۔ اور بہت سے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھئی دلیل کیا ہے کہ رسول خدا کے علاوہ علی سارے انبیاء سے افضل ہے؟ تو بھئی یہ آپ کی کتابوں میں بھی حدیث موجود ہے، لولا علی لما کھانا لے ابنتی فاطمہ کو، اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا، چاہے کسی کا رتبہ آدم جتنا ہوتا یا کسی اور نبی جتنا ہوتا، کوئی نبی بھی سیدہ کی برابری نہیں کر سکتا۔ تو پھر مانو نا جو سیدہ کا بھی امام ہو۔
بتانے کا شیعہ عقیدہ یہی ہے. اور اگر کوئی کہے نہیں آپ نے حدیث پڑھی ہے قرآن سے دلیل، ابھی آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں پیش کرنے پہ. اگر کوئی کہے قرآن سے دلیل پیش کرو، آئیے قرآن سے بھی ایک آیت پڑھ دیتا ہوں، آیات پڑھ سکتا ہوں، میں موضوع مجبور ہوں پیش کرنے پہ. قرآن سے بھی ایک آیت سن لیجئے کہ سرور کائنات کے بعد تمام انبیاء سے، ان کے علاوہ تمام انبیاء سے مولا علی افضل ہیں. قرآن کریم میں اللہ کہتا ہے میرے حبیب ان تمام عیسائیوں سے کہہ دیجئے قل تعالوا ندع ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنی بیٹیوں کو لائیں گے، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنی مستورات کو لاؤ ہم اپنی مستورات کو لائیں گے، تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے. نفسوں کو، انفس جمع نفس کی، ایک نہیں کہا تھا. اگر پیغمبر ساری امت بھی لے جاتے تو کم. توجہ، رسول خدا کہتے ساری امت میرے نفسوں کی جگہ جائے تو ساری امت بھی پیغمبر کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن لاکھوں درود و سلام حبیب خدا پہ کہ میرے نفسوں کی جگہ پہ بس ایک علی جائے گا. توجہ فرما رہے ہیں جانے کا. یہ میں حیدری آپ کے ساتھ نعرہ اس لیے لگاتا ہوں کیونکہ جب آوازیں نہیں پہنچ رہی ہوتی تو کوشش کرتا ہوں کہ جو نعرہ لگا رہا ہے اس کی آواز پہنچ جائے. عزیزان گرامی، قرآن کریم میں تمام شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے میدان مباہلہ میں صرف پنجتن گئے اور رسول خدا اپنے نفس کی جگہ صرف ایک مولا کائنات کو لے کے گئے، نفس کی جگہ. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. اگر زیارتوں پہ حج یا عمرے پہ گئے ہوں، کسی عرب ملک میں گئے ہوں تو وہاں جا کے سوال کریں کم ہاذا، یہ کتنے میں ہے؟ وہ مثال کے طور پہ کہے 10 ریال، 10 دینار، جو بھی کرنسی ہے. آپ کہیں اور یہ 7 والی شے، وہ کہے نفس و شے. تب پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو وہ عربی میں کہے گا نفس و شے، اس کی بھی وہی قیمت ہے جو اس کی نفس. آج بھی عرب میں یہی لفظ استعمال ہوتا، نفس و شے. توجہ، آپ نے پہلی انگوٹھی نگینے کی قیمت پوچھی، اس نے کہا 100 ریال. دوسرے نگینے کی قیمت پوچھی، اس نے کہا نفس و شے. اب آپ سوچتے رہے نفس کتنے پیسے بنے؟ وہ جو پہلا پوچھا تھا وہی یہ بھی ہے. جسے اللہ کہے علی نفس محمد ہے. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، یہ تو آیت ہے. عزیزان گرامی، یہاں پہ سرور کائنات نے کہا کہ میرے نفس کی جگہ پہ میرا بھائی علی جائے گا. تو جو چیز رسول خدا کے لیے ثابت ہے، پریشان کو سن رہا ہے، جو رسول خدا کے لیے ثابت وہ مولا علی کے لیے ثابت. رسول خدا سردار انبیاء ہے، سارے انبیاء کے سردار ہیں، سید الانبیاء ہیں، امام المرسلین ہیں. تو رسول خدا خود فرما گئے من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا. رسول خدا یہ نہیں کہہ رہے او میرے صحابہ میں صرف آپ کا مولا ہوں. توجہ، یہ آپ اسے زبردستی پڑھوا رہے ہیں. حبیب خدا نے صرف یہ نہیں کہا میں صحابہ سے مخاطب ہوں تو سارے صحابہ کا میں مولا نہیں. توجہ، پیغمبر یہ فرما رہے ہیں میں سارے صحابہ کا مولا، میں سارے خلفاء کا مولا، سارے خلفاء کا مولا، ساری امت کا مولا، سارے انبیاء کا مولا. پیغمبر کہہ رہے جس کا میں مولا، میں آدم کا مولا، میں نوح کا مولا، میں ابراہیم کا مولا، اسماعیل و اسحاق کا مولا، یعقوب و یوسف کا مولا، زکریا و یحییٰ کا مولا، داؤد و سلیمان کا مولا، موسیٰ عیسیٰ کا مولا. جس کا میں مولا اس کے علی مولا.
فرما رہے ہیں نہیں؟ دیکھیں یہاں پہ عربی ادب جاننے والے بہت سے افراد بیٹھے ہوں گے، پوچھ لیجئے گا من، میم نون من، یہ ہے من موصولہ. من اپنے دامن سے کسی کو جانے نہیں دیتا. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. یہ جب بزرگ جو سمجھے بیٹھے ہوں نا وہ مجھے بتاتے تھے، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. سارے من میں کی توجہ، من اپنے دامن سے کسی کو جانے نہیں دیتا. حبیب خدا نے نہیں فرمایا جس کا میں مولا، آپ نے فرمایا جس کا میں مولا. اب جو بھی پیغمبر کو مولا مانتا اسے ماننا پڑے گا علی میرا مولا. اگر وہ کہے گا نا میں رسول خدا کو مولا مانتا ہوں علی کو نہیں مانتا، تو پیغمبر کہیں گے میں تجھے نہیں مانتا. توجہ فرما رہے ہیں؟ دیکھیں میں نے جہاں بات کو پہنچایا تھا میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. تو سرور کائنات، جب دیکھیں میں نے جملہ کہا تھا کہ کائنات میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مولا کائنات علیہ السلام سے افضل، اسی پہ دلیلیں دے رہا تھا. مجھے یاد ہے میں نے کہاں روکا تھا. عزیزان گرامی، اللہ کے بعد رسول اللہ سے اور علی مرتضیٰ سے افضل کوئی نہیں. اب تو سب کہیں نا سرور کائنات اور مولا. دیکھیں ایک جملہ پیش کر رہا ہوں. مولا جی کہتے ہیں اللہ نے مجھے بے انتہا چیزوں میں رسول خدا کے ساتھ شریک قرار دیا. 63 برس وہ رہے دنیا میں، 63 ہی برس میں رہوں گا. لوگ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے بھائی. موت سے پہلے کوئی نہیں جانتا کب مروں گا. جو شہادت سے پہلے بتائے اتنے برس میں جاؤں گا وہ علی ہے. 63 برس سرور کائنات ہے. عزیزان گرامی کا بہت سی چیزوں میں اللہ نے مجھے ان کے ساتھ اللہ نے رکھا. اپنے پوری دنیا میں سارے کے سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کہیں گے رسول خدا ہمارے مولا، ہم ہیں ان کے صحابی. یہی کہیں گے ساری امت یہی کہہ رہی ہے. سارے صحابہ صحابی رسول ہیں. سارے صحابہ کہنے پہ مشہور، سارے صحابہ کہ ہم رسول خدا کے صحابی. علی بھائی، رسول خدا نے بھی فرمایا علی میرا بھائی. اور مولا علی بھی بار بار فرماتے تھے انا عبداللہ و اخو رسول، میں اللہ کا بندہ اور اس کے رسول کا بھائی. اب سن لیجئے فرق کیا ہے صحابی میں اور بھائی میں. صحابہ در والے ہیں، علی گھر والے. پہلی مجلس میں آپ نے پورا زور لگوا دیا. میں بڑا آرام سے پڑھنے کے موڈ میں تھا. عزیزان گرامی، مولا کائنات کے لیے سرور کا بھائی اب دنیا میں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا کائنات علیہ السلام سے افضل کوئی نہیں. ایسا ہی ہے. تو میں اس لیے بار بار دہرا رہا ہوں ان سے افضل کوئی نہیں. سب ان کے غلام ہیں، سب ان کے غلام ہیں اور وہ دونوں مولا ہیں. مجھے بہت اچھا لگ رہا. پانی بیٹا. توجہ فرما رہے ہیں. تب سرور کائنات سے رسول خدا سے یہ آج ایک نعرہ پاکستان میں لگ رہا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ میں سیاسی گفتگو نہیں کرتا.
تو میں اپنی مجلس پڑھتا ہوں اور مجھے اس پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں کہ اس مذہبی موومنٹ کے پیچھے کوئی سیاست ہے یا نہیں، یہ میرا کام نہیں۔ نعرہ مجھے بہت پسند ہے، میں نے پہلے بھی پیش کیا تھا، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، ساری امت غلام ہے، رسول مولا ہے، اور جس کے رسول مولا ہے اس کے علی مولا۔ دوبارہ آ جائیے، میں نے جہاں پہ بات کو روکا تھا وہیں پہ ہوں۔ حبیب خدا سے، علی مرتضیٰ سے افضل کوئی نہیں ہے۔ اب جب سب کہہ رہے ہیں تو مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میری بات پہنچ گئی ہے۔ اللہ کے بعد رسول اللہ سے، علی مرتضیٰ سے افضل کوئی نہیں۔ جب ان سے افضل کوئی نہیں اور انہوں نے تکبر نہیں کیا، میری بات پہنچ گئی؟ حبیب، میری بات پہنچ گئی ہے۔ حبیب خدا نے، علی مرتضیٰ نے کبھی غرور نہیں کیا، تکبر نہیں کیا۔ سرور کائنات اپنی ابا بچھا کے زمین پہ بیٹھ جاتے۔ افریقی سیاہ فہم غلام، صحابہ کے غلام تھے، مدینے کی گلی میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ سب کے سب جو ایک مرتبہ رسول خدا کو دیکھتا تھا، اگر تعصب نہیں ہوتا تھا، دل پاک ہوتا تھا، وہ ایمان لے آتا تھا۔ پیغمبر اسلام گزر رہے تھے، سب غلام ایک مرتبہ کیا، یا رسول اللہ آپ کو دیکھ کے دل کرتا ہے ہمارا بھی گھر ہوتا۔ تو حبیب خدا نے فرمایا گھر ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ کہا یا رسول اللہ گھر ہوتا تو آپ کو دعوت دیتے، کھانے کی دعوت دیتے۔ کہا اب آپ کو کون سی چیز روک رہی ہے دعوت دینے سے؟ کہا یا رسول اللہ گھر نہیں، ہم تو سڑک پہ بیٹھتے ہیں، ہم گلیوں میں بیٹھتے ہیں۔ کہا یہی دعوت دو، میں یہی کھاؤں گا۔ لوگ ہیں یا نہیں؟ حبیب خدا سے زیادہ کسی کا اخلاق نہیں۔ آپ نے فرمایا یہی دعوت دو، میں یہی کھانا کھاؤں گا۔ سب نے ایک دوسرے کو دیکھا، کہا یا رسول اللہ آج روٹی خشک ہے، آج ہمارے پاس کھانا اچھا نہیں، اگر کھانا اچھا ہوتا نا تو ہم آج ہی دعوت دے دیتے۔ آپ نے فرمایا کیا ہے؟ کہا خشک روٹی۔ کہا تم دعوت تو دو۔ اللہ، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ آپ نے فرمایا کتنے کریم ہے حبیب خدا۔ آپ نے فرمایا تم اسی خشک روٹی دعوت تو دو مجھے۔ سب کھڑے ہو گئے، اپنے کپڑوں کو جھاڑنے لگے، کپڑوں میں خاک تھی، غلام تھے۔ کہا یا رسول اللہ، دو سب نے سروں پہ ہاتھ، یا رسول اللہ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، ہمارے ساتھ یہ خشک روٹی ہے۔ پیغمبر اسلام وہیں پہ ابا سمیٹ کے سڑک پہ بیٹھ گئے۔ ایک مسلمان مومنہ خاتون گزر رہی تھی، مسلمان تھی، حجاب لے رکھا ہے، چادر لے رکھی ہے، گزرتے میں کہا یا رسول اللہ تاکلک العبید۔ عربی میں غلام کو کہتے ہیں عبد، بندہ۔ یا رسول اللہ آپ تو بندوں کی طرح کھانا کھا رہے ہیں۔ پیغمبر نے کہا مجھ سے بڑا اللہ کا بندہ کون ہوگا؟ توجہ فرما رہے ہیں جانے گا؟ آپ نے ان بندوں کا بھی دل نہیں توڑا، کہا مجھ سے بڑا اللہ کا بندہ کون ہوگا؟ جانے گرامی جناب، آپ نے سن رکھا ہے نا جناب سیدہ کے گھر میں ایک کنیز آئی۔ میں نے گزشتہ برس پیش کیا تھا، سب اشارہ کر رہا ہوں۔ حضرت فضہ، حضرت قمبر، شیخ محمد تقی الدین خونساری نے اپنی کتاب میں لکھا کہ یہ دونوں بہن بھائی تھے اور حبشہ کے بادشاہ کے بیٹا بیٹی تھے، یعنی شہزادہ تھے حضرت قمبر اور وہ شہزادی تھی حضرت فضہ۔ آئے اور آنے کے بعد کہا ہمیں یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کا غلام کنیز بننا۔ جناب فضہ نے کہا سرور کائنات لے کے آئے، فضہ یہ آپ کی کنیز بننا چاہتی ہے۔ جناب فضہ نے کہا میرا تعارف نہ کرائیے گا، تو پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، وہ اور ہیں جنہیں تعارف کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جناب سیدہ نے دیکھا، کہا کون سے دن آپ کام کریں گی، کون سے دن میں؟ کہا آپ کیوں کام کریں گی، کنیز تو میں ہوں۔ آپ نے فرمایا کنیز ہو انسان تو ہو، کام تک آپ نے بات رکھا ہے۔ جناب حیدانہ گرامی تکبر سے منع کیا، غرور سے،
منع کیا. میرے جملے سخت ہے جانتا ہوں, ہر آدمی برداشت نہ کرے شاید. عزیزان گرامی غرور و تکبر سے منع کیا ہے آل محمد علیہ السلام. مولا فرماتے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ إِنِّي مُؤَمِّرٌ آمُرُ فَأُطَاعُ, میری فرما برداری کرنا, جو کہوں ہر بات ماننا. یہ اللہ کو, اللہ کے رسول کو, معصومین کو حق ہے. کوئی دوسرا آدمی اس انداز سے حکم نہ دے, بلکہ کہے بھئی آپ کی ذمہ داری ہے, ڈیوٹی ہے, اپنا کام کریں. حکم نامہ صادر مت کریں. دوسرے مقام پہ مولا کہتے ہیں اور اگر کبھی تمکنت غرور محسوس ہو تو اللہ کی اس ملک و ملکوت کو دیکھو, اس اللہ کی کائنات کو دیکھو. ہے وقت ابھی کچھ دیر کے لیے آپ کو زحمت ہو. بس بھائی آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں کہ پورے کراچی میں جہاں پڑھ رہا ہوں, جس محبت سے آپ سن رہے ہیں, میں سوائے آپ کے احسان کے کچھ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کا مجھ پہ احسان ہے جس محبت سے آپ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ قبول فرما رہے ہیں. آپ سلامت رہیں, آپ آباد رہیں. رضوان گرامی مولا فرماتے ہیں اے مالک کبھی اگر غرور محسوس ہو, یہ دیکھیں یہ نیچرل چیز ہے, قدرتی چیز ہے. وہ اردو کا محاورہ, خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. کسی کو کرسی مل جائے تو خود بخود گھمنڈ محسوس کرنے لگتا ہے. تمہیں نہیں معلوم میں علاقے کا ڈی سی, کہنا نہیں چاہیے تھا کوئی بھی لفظ ہو, میں عہدیدار ہوں, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں, تو انسان محسوس کرنے لگتا ہے. کرسی ملتی ہے تو خود بخود غرور آنے لگتا ہے. کرسی, کسی بھی شے کی کرسی ہو, مثال خدا گواہ بہت سی دے سکتا ہوں, مثال نہیں دوں گا. کسی بھی طرح کی کرسی مل جائے تو انسان سوچنے لگتا ہے کرسی کا مالک تو میں ہوں. اسے یہ نہیں معلوم کرسی چلی جائے گی میں اکیلا رہ جاؤں گا. جب کرسی ملے تو دلوں میں محبت پیدا کرو, محبت پیدا کرو گے, کرسی چلی جائے گی, محبتیں باقی رہیں گی. آج حضرت مالک اشتر کو لوگ یاد کرتے ہیں, علی کا غلام نے ایسی گورنری کی ہے کہ آج کیوں ہم حضرت مالک اشتر کا نام لے رہے ہیں, مولا علی کے غلام. کیوں ان ہستیوں کے نام؟ کبھی محسوس کرو, اپنے سے بہتر کو دیکھو, اللہ کی عظمت کو دیکھو, اپنے سے بالا تر. علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت انداز سے فارسی میں کہا ہے نا, اگر سمجھتے ہو تمہارا خاندان بڑا ہے تو محمد مصطفیٰ کے خاندان کو دیکھو. پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں کہ ان کے خاندان سے تو افضل کسی کا خاندان نہیں ہے. بھائی علی, بیٹی سیدہ, نواسے حسنین, زوجہ خدیجہ, کوئی چچا ابو طالب, کوئی حمزہ, دادا عبد المطلب, باپ عبداللہ, ماں آمنہ. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, نسل میں سارے امام. جس کا 12واں کھڑا ہو تو عیسیٰ کہے پیچھے نماز پڑھوں گا. حیدری. بس بھائی بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا, 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا. عزیزان گرامی یہ کائنات, آپ سب سلامت رہیں, آپ آباد رہیں. تواضع اور انکساری انسان کو ترقی دے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہر عروج کو زوال ہے, ہر غرور کو زوال ہے. میری بات پہنچ گئی؟ ہر غرور کو زوال ہے. بڑے عہدے پہ چلے جاؤ, ہر عروج کو زوال ہے؟ نہیں. چاند تو پہلے بڑھا, بڑھ کے گھٹا, گھٹتا گیا. چاند زہرا کا بڑھا, ایسا بڑھا, بڑھتا گیا. مجھے نہیں معلوم میری بات پہنچی یا نہیں. عزیزان گرامی حسین کو عروج تھا, عروج ہے, عروج رہے گا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. یزید کو زوال تھا, زوال ہے, زوال رہے گا. پتہ چلا جو حسین سے وابستہ ہو جائے اسے عروج رہتا ہے, جو یزید سے وابستہ ہو جائے اسے زوال رہتا, اسی پہ لعنت
بھائی حیدری. اللہ نے گرامی اسی لیے کہا جاتا ہے غرور سے دور رہے. جب بیبیاں اور مولا سجاد دربار یزید میں گئے، یزید تخت پہ کھڑا، تخت پہ بیٹھا، ایسا ہی تخت پہ بیٹھا تھا، تاج پہن رکھا، بہترین لباس پہن رکھا، بہترین لباس، بہترین تاج، بہترین تخت، بہترین محل، بہت بڑی فوج، پھر بھی ذلیل تھا. اور کوئی گرد آلود ابا میں، قید سلاسل میں، گلے میں توپ، لیکن جب آ رہے تھے تو یزید بھی کہہ رہا تھا یہ بڑا بار عزت ہے. حضرت گرامی عزت یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مخصوص کی ہے، اس لیے تکبر اللہ کو پسند ہے. مولا فرما رہے ہیں مالک کبھی تکبر نہ کرنا. حضرت گرامی 7 محرم گزر گئی، دنیا بھر میں سبیلیں لگائی جا رہی ہیں، پوری دنیا میں مولا حسین کے نام پہ پانی پلایا جا رہا ہے. آج چند جملے پڑھوں گا. جانتے ہیں نا دنیا بھر میں 7 محرم حضرت قاسم سے منسوب ہے. جانتے ہیں نا مولا حسن کا دسترخوان مشہور ہے. کوئی ساقی کوثر ہے، کسی کا دسترخوان مشہور ہے، کسی کی سبیل مشہور ہے. جن کا اتنا کھلانا پلانا تھا مسلمانوں نے انہیں بھوکا پیاسا رکھا. میری باتیں پہنچ رہی ہیں. اگر ہندو مانتے نا مولا حسین تب بھی ہمیں افسوس ہوتا، لیکن اتنا افسوس نہ ہوتا. اگر یہودی مارتے، عیسائی مارتے، سکھ مارتے، امام حسین شہید کرتے تو ہم تب بھی روتے، لیکن ہم کہتے چلو مشرک تھے، ہندو تھے، سکھ تھے، یہودی تھے، عیسائی، نبی کے نواسے کو مار دیا. لیکن ہمیں افسوس زیادہ اس بات کا ہے نبی کا کلمہ پڑھنے والے نبی کے نواسے کے سینے پہ سوار. عزیزان گرامی آج رونے میں بخل نہ کیجیے گا. میں چند جملے اگر تمہید کے کہوں، میں جانتا ہوں بیٹھنے کی جگہ نہیں، مجھے بتایا گیا بہت دور دور سے لوگ آئے ہیں. عزیزان گرامی یہ دن غم کے دن ہیں. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں ہر سال کیوں اہتمام کرتے ہو محرم کا؟ ان سے پوچھیں ہر سال کیوں ماہ رمضان میں روزے رکھتے ہو؟ جیسے رمضان کے روزوں میں بھوک پیاس ضروری ہے، ہر سال حج پہ جانا ضروری ہے، ویسے ہی ہر سال حسین کی یاد منانا ضروری ہے. یہ غم نہ مناؤ نا، جیسے بھوک، کھانا پینا چھوڑ دیں جسم مر جائے گا. اگر ہم رونا بند کر دیں ہماری روح مر جائے گی. یہ گریا، یہ آنسو، آپ جانتے ہیں نا کہ کتنی روایات ہیں ملائکہ آپ کے قدموں تلے پر بچھاتے ہیں. جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے نہیں کہ ہم بہت مقدس لوگ، اس لیے کہ یہ غم بڑا مقدس ہے. امام حسین کا غم منانے نہیں دیا گیا بہنوں کو. ملائکہ نازل ہوتے ہیں آپ کے آنسوؤں کو تبرک کے طور پہ لے کے جاتے ہیں. اس لیے مجلس کا سب سے بڑا جو آپ کا تبرک ہے وہ آپ کے آنسو ہیں. کوئی بھی آئے بغیر آنسوؤں کے نہ جائے. ہے نا روایت میں روزہ چھٹے نام سے روزہ قیامت، اگر دیکھ سکے سب میرے دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے. میں نے دیکھا بہت سے لوگ کہتے ہیں کیونکہ بی بی آتی ہیں مصاحب میں ہم سر اٹھا کے نہیں روتے. اب میں جملے کہوں گا آپ کے سامنے. چھٹے نام کی روایت روزہ قیامت ایک مرتبہ منادی ندا دے گا، بہت مستند روایت ہے. منادی ندا دے گا یا اہل محشر غضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ. اے اہل محشر نگاہوں کو جھکا دو تاکہ فاطمہ گزر جائیں. چھٹے امام سے پوچھا مولا آپ کی دادی تو پردے میں آئیں گی، پھر کیوں حکم دیا جائے گا نگاہوں کو جھکا لو؟ مولا کے آنسو بہنے لگے گا کیونکہ میری دادی اس حالت میں آئیں گی
کہ کوئی برداشت نہیں کر سکے گا۔ مولا کیسی حالت میں آئیں گی؟ کہا میری دادی کے ہاتھوں میں عباس کے 2 بازو ہوں گے۔ ابھی تو میں نے شروع کیے ہیں مسائل۔ جناب عباس کے 2، میرے دیکھیے گا، جناب عباس کے 2 بازو ہوں گے، کسی مولا کا کرتا ہوگا، کسی بچے کا پیراہن۔ جب بی بی آئیں گی تو کوئی برداشت نہیں کرے گا۔ تو چھٹے ماں فرماتے ہیں جیسے ہی میری دادی آئیں گی خود خالق آواز دے گا، اللہ کہے گا اے فاطمہ آج آپ جو مانگے میں عطا کروں گا۔ تو جناب سیدہ رو کے فرمائیں گے پروردگارہ مجھے میرے دونوں بیٹوں کی شہادت دکھا دے۔ کیوں کہیں گی؟ تاکہ سارے اہل محشر دیکھیں۔ چھٹے ماں فرماتے ہیں ایک پردہ کھنچے گا اور اس پردے پہ عکس نظر آئے گا۔ آپ بھی سکرین لگاتے ہیں نا، چھٹے ماں فرماتے ہیں اس زمانے میں مولا نے کہا ایک پردہ کھنچے گا، اس پردے پہ عکس نظر آئے گا۔ لوگوں نے پوچھا مولا کیا عکس نظر آئے گا؟ میں تو دیکھیے گا۔ تو چھٹے ماں فرماتے ہیں عکس نظر آئے گا بی بی کے دونوں بیٹوں کی شہادت کا۔ مولا کیا نظر آئے گا؟ تو مولا نے فرمایا ایک کے جگر کے ٹکڑے نظر آئے گا، دوسرے کی کٹی ہوئی رگیں نظر آئے گا۔ بس بھائی وقت بہت گزر گیا ہے، کوشش کروں گا جلدی جلدی مسائل کو مکمل کر دوں۔ آج ہم نے ایک یتیم بیٹے کا، ان کے بابا کو پرسہ دینا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا لوگ بڑی عقیدت سے جناب قاسم کے مسائل میں آتے ہیں۔ کوئی دنیا کا 13 برس کا بچہ مرنا نہیں چاہتا۔ سلام ہے حضرت قاسم آپ کی عظمتوں پہ۔ دنیا میں کوئی 13 برس کا بچہ مرنا نہیں چاہتا۔ جناب قاسم شب عاشور مولا حسین ہر شہید کو نام بتا رہے ہیں، کل شہداء میں کون کون ہوگا؟ تو سب سے پہلے کہا عباس آپ کا نام ہے۔ مولا عباس کا پروردگارہ تیرا شکر ہے میں تیرے حسین پہ قربان ہو رہا۔ نام لینا شروع کیے، ایک ایک اپنے اصحاب کو انصار کو نام بتا رہے۔ حبیب آپ کا نام ہے، مسلم ابن سجا آپ کا نام ہے، عابس آپ کا نام ہے، سعید آپ کا نام ہے، شوذب آپ، سب کے نام بتا۔ ابھی جناب قاسم کا نام نہیں آیا تھا۔ سلام یتیم حسن۔ جناب قاسم کھڑے ہوئے کہا چچا جان، امو جان، کیا شہداء کی فہرست میں میرا نام نہیں ہے؟ جناب سید الشہداء نے بہت خوبصورت ہے جناب قاسم دیکھا کہ کیف الموت عندک، میرے لخت جگر قاسم، اے میرے بھائی کی نشانی قاسم، موت کیسی ہے آپ کے نزدیک؟ جناب قاسم کا چچا جان اگر آپ پہ قربان ہونے کا نام موت ہے نا، احلی من العسل، تو شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ آپ جانتے ہیں نا بچوں کو میٹھا پسند ہوتا ہے، شہد سب سے زیادہ میٹھا۔ جناب قاسم نے بچپنے کی مثال تھی نا کہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے موت۔ چچا جانا آپ پہ قربان۔ اب سنا جملہ سنیے کہ قاسم آپ ہی کا نہیں، 6 ماہ علی اصغر کا بھی نام شہداء کی فہرست میں۔ غیرت حسنی تھی جناب قاسم۔ ایک مرتبہ جناب قاسم کھڑے ہو گئے کہ چچا جان کیا یہ اشقیاء خیموں میں آ جائیں گے؟ برداشت نہیں کر سکے۔ جناب سید الشہداء نے بھتیجے کو دیکھا، کہا نہیں بیٹا میں علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھا کے لے جاؤں گا، میں کہوں گا مولا بتا دیں شام غریبہ میں خیموں میں آ جائیں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھائی اسی طرح ماتم کرتے جائیے گا، میں پرسہ پیش کر رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں نا جب مولا حسن کی شہادت ہو رہی تھی، زہر دے دیا گیا تھا، تو جناب مولا حسن کے جگر کے ٹکڑے نکل آئے تھے۔ اس ملعونہ نے جعدہ بنت اشعث نے ایسا زہر دیا تھا، مولا حسن کے جگر کے ٹکڑے باہر آ گئے تھے، تشت میں رکھے تھے۔ تو جناب امام حسن مجتبیٰ جب امام حسین نے انہیں لٹایا کہ بھائیہ لیٹ جائیے، تو اتنے میں کر دیکھ سکتے اتنے میں ایک 1.5 برس کا بچہ
کہیں سے کھیلتا ہوا آیا, مولا حسن کے سینے پہ سو گیا. آپ جانتے ہیں نا چھوٹے بچوں کو عادت ہوتی ہے باپ کے سینے پہ سونے کی. مولا حسین کی ایک بیٹی کو 3 برس کی تھی, بابا کے سینے کی عادت تھی. مولا حسن کے ایک بیٹے کو مولا حسن کے سینے کی عادت تھی. نہ جانے کیسی قسمت ہے دونوں کی. ایک کا ناشا پامال ہو گیا, دوسری خاک پہ سوتی رہی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میں دیکھ رہا ہوں آپ برداشت نہیں کر رہے. اجرکم اللہ. اگر دیکھ سکے بیٹے دیکھے گا, نہیں تو میرا کچھ دیر کے لیے مدینے چلیے گا. روایت میں ہے جیسے جناب قاسم آئے نا مولا حسن کے سینے پہ, مولا حسن نے دونوں باہیں اپنے بیٹے کے گلے میں ڈالی اور بہت زور سے گلے لگائے. اتنے میں جناب قاسم کی والدہ آ گئی اور ایک مرتبہ بازو پکڑ کے کہنے لگی, بیٹا قاسم بابا کے سینے سے اتر جائیے. بیٹا بابا کے سینے میں درد ہے, بیٹا بابا کے کلیجے میں درد ہے. اب بچوں کو کیسے سمجھائیں, بابا کو زہر دے دیا گیا. جیسے جناب کو فرمایا نے کہا قاسم بابا کے سینے سے اتر جائیے, بابا کے کلیجے میں درد ہے. جناب امام حسن مجتبی نے فرمایا رک جاؤ, میرے قاسم کو میرے سینے پہ رہنے دو. جب قاسم میرے سینے سے لگتا میرے سینے میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. میں ہاتھ جوڑ کے جملہ کروں, اب ضرور دیکھیے گا میری طرف. میرا دل کہتا ہے مولا حسن کو بار بار میدان کربلا یاد آتا ہے. دیکھ رہے ہوں گے کیوں نہ سینے سے لگاؤں میرا یہ بیٹا جب گھوڑے سے گرے گا. نہیں میرا بھائی, روکے میرے بھائی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میں نے کبھی شہادت نہیں پڑھی. بھائی رونے میں بخل نہ کیجیے گا, چلیے گا میرے ساتھ. بس میں شب عاشور گزر گئی, ہاتھ جوڑ میں نے سارے مسائل چھوڑ دیے, نہیں پڑھ رہا سارے مسائل, بس شہادت کے چند جملے سن لیجیے. جیسے ہی دن گزرنے لگا نا جناب قاسم آ کا چچا جان اجازت ہے میں میدان کارزار میں جانا چاہتا ہوں. مولا حسین نے بھتیجے کو دیکھا اور کہنے لگے قاسم آپ میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہیں. قاسم جب بھی میں اپنے بھائی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں میں آپ کا چہرہ دیکھ لیتا ہوں, آپ میرے بھائی کی شبیہ ہیں. نہیں قاسم ابھی آپ کو اجازت نہیں دے سکتا. جناب قاسم روکا. روضۃ الشہداء کے جملے مرحوم صفی, یہ شیعہ عالم دین نہیں ہے, یہ شیعہ عالم دین نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ خیموں کے باہر ایک بیوی کے کانوں میں آواز آئی کوئی بچہ رو رہا ہے. آپ جانتے ہیں نا بیوہ خاتون اگر اپنے یتیم بچے کا رونا سنے اس سے برداشت نہیں ہوتا. جناب امام حسن کی بیوہ کے کانوں میں آواز آئی کوئی بچہ رو رہا ہے. بیوی نے کان لگا کے سنا. ایک مرتبہ جناب زینب سے کہنے لگی بیوی یہ میرے یتیم کی آواز ہے. بیوی لگتا میرا قاسم رو رہا. چاہے جناب رملہ کہیں چاہے جناب ام فرمان جو بھی نام لے لیجیے. ایک مرتبہ جناب قاسم کی والدہ در خیمہ پہ آئی, آواز دی بیٹا قاسم کیا بات ہے؟ کہا اماں مجھے چچا اجازت نہیں دیتے, جب بھی شہادت کے لیے اجازت مانگتا ہوں چچا کہتے ہیں تو میرے مرحوم بھائی کی نشانی. ایک مرتبہ جناب قاسم کی والدہ کا قاسم جب آپ کے بابا اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے انہوں نے ایک تعویذ لکھا تھا, آپ کے دائیں بازو پہ باندھا تھا. بیٹا قاسم آپ کے بابا نے فرمایا تھا, مجھ سے کہا تھا جب قاسم بہت پریشانی میں ہو تو قاسم سے کہنا تعویذ کھول لو, اس میں حل لکھا ہوگا. جناب قاسم نے آنسو صاف کیے, فوراً تعویذ کھولا. تعویذ کو جب پڑھا نا جانتے کیا لکھا تھا؟ اس میں جملے لکھے تھے یا بنیا قاسم. امام حسن نے لکھا تھا اے میرے لخت جگر قاسم اذا وجدت امک الحسین غریبا مظلوما عطشانا. اے میرے لخت جگر قاسم اگر آپ اپنے چچا حسین کو مظلومیت کے عالم میں غربت کی حالت میں پیاسا اور اکیلا دیکھیں
تو شہادت دینے میں گریز نہ کیجیے گا. قاسم اپنی جان چچا پہ قربان کر دیجیے گا. جناب قاسم مسکرانے لگے کہ اب چچا مجھے شہادت سے نہیں روک سکتے, میرے بابا کی وصیت مل گئے. حضرت عمر اللہ آئے جناب قاسم, پڑھو شہادت. شاید بارش کے قطرے اسی لیے آ رہے ہیں, جب بارش برس رہی ہوگا دعا رد نہیں ہوتی. جناب قاسم آئے کہ چچا جان اب آپ مجھے روک نہیں سکیں گے. چچا جان دیکھیے میرے بابا نے کیا لکھا, میرے طرف دیکھیے گا. مولا حسین نے بھائی کی تحریر لی, بڑے بڑے جید علماء نے لکھا. مولا نے جب تحریر پڑھی اپنے بھائی حسن کی تحریر کو چوما, آنکھوں سے لگایا, پھر مدینے کا رخ کیا اور رو کے کہنے لگے میرے بھائی نے مجھے غربت میں یاد رکھا, ہائے میرا بھائی حسن. میں اکیلا رہ گیا لیکن میرے بھائی نے مجھے یاد رکھا. روایت کے الفاظ ہیں مولا حسین نے جناب قاسم کے گلے میں باہر ڈالی. جناب قاسم بچے تھے, جناب قاسم نے اپنے ہاتھ مولا حسین کے گلے میں ڈالے, دونوں بلند آواز سے رونے لگے. جب دونوں رو رہے تھے نا, جناب قاسم نے کہا چچا جان اب اجازت ہے. کہا قاسم رک جائیے, میں آپ کو زرہ پہناؤں. آپ جانتے ہیں زرہ کیوں پہنائی جاتی ہے؟ اگر تیر لگے, زرہ لوہے کی ہوتی ہے, تیر رک جائے. اگر کوئی تلوار مارے تلوار رک جائے. لوہے کی زرہ اس لیے پہنائی جاتی ہے کہ اگر کبھی کوئی شہسوار گر جائے تو لوہے کی زرہ اس لیے پہناتے ہیں کہ اگر کبھی کوئی جانور پاؤں رکھے تو لوہا روک دے. مولا حسین نے زرہ پہنا, دوسری تیسری, جب زرہ پہناتے رہے نا, جناب قاسم 13.5 برس کے تھے. زرہ مرد پہنتے ہیں, جو زرہ پہنائے زرہ بڑی چیز. مولا پہنا کے دیکھ رہے ہیں. ایک مرتبہ جناب قاسم نے کہا چچا جان زرہ رہنے دو, میں بغیر زرہ کے چلا رہا ہوں. چچا جان آپ مجھے سوار کرا دیں, میں لڑنا جانتا ہوں. مولا حسین نے گود میں لیا, سوار کرایا. پڑھوں پوری شہادت, برداشت کریں گے. بڑے بڑے بزرگ بیٹھے مجھ سے کہہ رہے پڑھ رہے. ایک مرتبہ جناب قاسم سوار ہوئے, بہت کم سن تھے, بہت خوبصورت. ایسے سوار ہوئے نا تو دشمنوں کے, یزیدیوں کا لشکر کہتا ہے جب جناب قاسم آ رہے تھے لگتا تھا چاند زمین پہ اتر آیا. یزیدی لشکر کا ایک پہلوان تھا, نام تھا ازرق. اس نے جناب قاسم کو دیکھا. جناب قاسم نے کہا میں حسن کا بیٹا جو علی کے بیٹے, میں دلیر ہوں. ازرق نے ایک مرتبہ کہا میرے 3 بیٹے ہیں, اس بچے کے لیے کافی ہے. ایک مرتبہ ازرق نے, تو اس کے سارے بیٹے پہلوان تھے, پہلے بیٹے سے کہا حملہ کر, اس بچے کو مار دے. جیسے ہی وہ آیا نا, مولا حسین نے کہا پروردگارا میرے قاسم کی خیر. جناب قاسم نے تلوار کھینچی اور ایک مرتبہ کہا یا علی, اس کے سر میں تلوار ماری, وہ گر گئے. اس ملعون نے اپنے دوسرے بیٹے سے کہا حملہ کر. جناب قاسم نے اس کے دوسرے بیٹے کو مار دیا. جب اس کے تینوں بیٹے مارے گئے نا, اس نے کہا عمر سعد رک جا, میں خود حملہ کروں گا. مولا حسین نے کہا پروردگارا وہ 1000 کا ایک شمار ہوتا, میرا قاسم بھوکا بھی ہے پیاسا. پروردگارا قاسم پہ رحم فرما. جیسے اس نے گرز اٹھایا نا, جناب قاسم نے یا علی کہہ کے جسم لگائی, ایک مرتبہ سر میں ماری, وہ گر گیا. عمر سعد نے کہا ساری فوج سے کہو حملہ کرے. مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑے, مغرب کے گھوڑے مشرق دوڑے. ایک بچہ گھوڑے پہ تھا, دونوں طرف سے فوج دوڑی. ایک ملعون نے سر میں گرز مارا. جناب قاسم نے کہا چچا جان میں گر گیا.
پڑھوں آگے برداشت کر لیں گے. ایک مرتبہ جناب قاسم گرے, راوی کہتا ہے میں نے دیکھا جیسے عقاب تیزی سے آتا ہے نا شکار کو, مولا حسین ویسے آئے, ساری فوج کو اپنی تلوار سے اٹھا کے پھینکنا شروع کیا, جسے بھی ہاتھ ڈالتے تھے پھینک دیتے تھے اٹھا کے, سب کو دوڑایا. جب سب دوڑ گئے مولا کھڑے ہوئے, دیکھا زمین پہ ایک لاشا ہے, جیسے مالی اپنی چادر بچھاتا ہے, پھولوں کو جمع کرتا, مولا حسین نے لاشا جمع کیا, رو کے کہا قاسم بیٹا میں آ گیا تھا, بیٹا میں نے کوتاہی نہیں کی, میرے نال آپ کا چچا آ گیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. لسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبهم